نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب بیمار کربلا امام سجاد المعروف امام زین العابدین نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا؟ کیا امامت کے اہل اور حقدار محمد بن حنفیہ نہ تھے؟ کیا امام زین العابدین خود امامت کے دعوے دار تھے اور خود کو اس کے اہل سمجھتے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کو امامت کے لیے کوئی نصیحت یا وصیت فرمائی تھی؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ مختار سقفی اور دیگر کئی سیاسی لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو واقعہ کربلا کے بعد امامت کا دعویٰ کرنے اور امامت کے منصب کو سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن امام زین العابدین نے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے سب کی درخواستوں کو رد کر دیا تھا۔ تاریخ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم یہ ایک ایسا خاندان تھا جس نے دین اسلام کو بچایا ہے اور نجات بخشی ہے، ورنہ اس دور کے لوگوں نے ہر طریقے سے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن بنی ہاشم نے کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیا۔ اسی خاندان بنی ہاشم میں ایک ذات جناب محمد بن حنفیہ کی ہے جنہوں نے اس گھرانے میں تربیت حاصل کی۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس کا تعلق قبیلہ بنی حنفیہ سے تھا اور اسی وجہ سے آپ حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ماں کنیز تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران قید کر لی گئی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اب چونکہ آپ کی وفات کا سن 81 ہجری ہے اور اس وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر خولہ کے ہاں بیٹا ہوا تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ ابن حنفیہ کی کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونے کی بابت امام طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کی انگلیاں خراب ہو چکی تھیں اور وہ مریض تھے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو ایک داؤدی زرہ تحفے کے طور پر ملی تھی، جب انہوں نے زیب تن کی تو وہ 1 گز اور 4 انگشت بڑی تھی، تو محمد حنفیہ نے اس اضافی مقدار کو ہاتھ پر لپیٹا اور اسے توڑ ڈالا، جس پر وہ نظر بد کا شکار ہو گئے اور ایک عرصہ تک ان کی ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپکتا رہا۔ یہی چیز باعث بنی کہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کی جنگ میں نہ جا سکے، چونکہ وہ قبضہ تلوار یا نیزہ کو پکڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ نیز علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ محمد حنفیہ کیا وہ اپنے بھائی اور امام زین العابدین کی امامت کو مانتے تھے اور کیا ہمارے علماء کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانے پر ان کے پاس کوئی عذر موجود تھا یا نہیں، اور محمد حنفیہ کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح عبداللہ بن جعفر اور ان کے مانند دیگر افراد، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اصول امامت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان کے ارکان یہ ہیں: توحید، ایمان، عدل، نبوت اور امامت۔ محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر اس سے کہیں بلند مرتبہ ہیں کہ وہ اس کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتے ہوں اور اس ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہوں جو سعادت ابدی اور عذاب سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ کس لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا اہم ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مریض تھے اور ان کے علاوہ دیگر افراد کے بارے میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے حالات سے آگاہ نہیں تھے۔ وہ لوگ خیانت کار اہل کوفہ کے ناموں کی وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، جبکہ ہماری رائے یہ ہے کہ لوگوں کی عدم آگاہی سے ہی نہیں ہے، جیسا کہ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما چکے ہیں۔ چونکہ ممکن نہیں ہے کہ محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی اور امام حسن علیہ السلام
السلام اجمعین کی بیان کردہ بہت سی احادیث سے آگاہ نہ رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر مامور ہونے کے بارے میں ابن اسم کوفی نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام حسین کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تمہارے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور اور معاون ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں گے۔ ان حوالہ جات کے پیش نظر محمد بن حنفیہ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہونا ان کی بدنیتی یا غداری کے پیش نظر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شانہ بشانہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی ضائع ہوئی۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں امامت کے لیے آپ کی بیعت چاہتا ہوں، چنانچہ میری امامت کو قبول کر کے میری بیعت کو قبول کریں، اور ساتھ یہ دلیل پیش کی کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے دو اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام مقرر نہیں کیا ہے، اور وہ علی علیہ السلام کے بلا فضل فرزند بھی ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں امام زین العابدین علیہ السلام پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا کہ میرے والد گرامی نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا تھا۔ محترم ساتھیوں، اس ضمن میں امام طبری اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو دعوت دی کہ حجرہ اسود جا کر اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجرہ اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے دے گا وہی امام ہے۔ وہاں جا کر پہلے محمد بن حنفیہ نے اللہ کے حضور گریہ زاری کے بعد دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی تو حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجر اسود سے آواز آئی اور علی بن حسین کی امامت کی گواہی ملی، اور محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، بعض علماء نے اس روایت کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ زعفائے شیعہ محمد کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین راوندی نے بھی ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے، جس میں اس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد امام زین العابدین کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد بن حنفیہ نے جواب میں کہا میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی بن حسین علیہ السلام ہیں۔ امام زین العابدین کی امامت کے بارے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا دورانیہ امامت سن 94 یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ کتب حدیث میں شیعہ محدثین کی منقولہ نصوص کے مطابق امام سجاد علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث منقول ہیں جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ حدیث امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت و خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ نیز شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور زرہ وغیرہ ائمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء شیعہ ائمہ کے پاس تھیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں
بھی اس امر پر صراحت کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اشیاء امام سجاد علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ علاوہ ازیں امام سجاد ملت توشیع نے امام کے طور پر قبول کیا اور آپ کی امامت کے آغاز سے آج تک مقبول عام ہے، جو خود اس حقیقی جانشینی کا بین ثبوت ہے۔ محترم ساتھیوں، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کی عبرتناک موت کے بعد جب تخت سنبھالا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور ان کو حکومت کا تخت سنبھالنے کی دعوت دی، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے خط کا کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین دن رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ کو زین العابدین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ابن عبد ربا لکھتا ہے کہ علی بن حسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں اور کس ذات کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ محترم ساتھیو، خود سوچیں کہ اس طرح کا خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری رکھنے والا بندہ ظاہری ٹھاٹ بھاٹ والے حکومتی تخت کو ٹھکراتا نہ تو پھر کیا کرتا؟ بلا شبہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امام ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا اور نہ ہی پانی پیا۔ جب بھی کھانے یا پینے لگتے تو فرماتے کہ آل محمد تو پیاسے شہید کر دیے گئے تو میں کیسے کھا سکتا ہوں، اور اس قدر روتے کہ آپ کی ہچکی بند جاتی اور آپ کی غذا کے اندر ہی آپ کے آنسو شامل ہو جاتے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔